بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لکڑہارا اور ایک مغرور شہزادی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک زمانے کا ذکر ہے کہ ایک عظیم اور شاندار سلطنت ہوا کرتی تھی جہاں شہزادی نور کی حکومت تھی۔ نور اپنی بے مثال خوبصورتی اور بادشاہی و وقار کے لیے جانی جاتی تھی، لیکن وہ بے حد مغرور بھی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ دولت، حسن اور شان و شوکت ہے۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی تھی اور اپنے محل کے اندر کسی غریب یا عام آدمی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شہزادی نور کا روز مرہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے اپنی دنیا میں مگن رہتی، خوبصورت لباس پہنتی، قیمتی زیورات میں سجی ہوتی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہر وقت شان و شوکت کے مزے لیتی۔ اس نے کبھی عام لوگوں کی زندگی کو قریب سے نہیں دیکھا تھا اور نہ بھی اس بات کا احساس تھا کہ اس کے عوام کی حالت کیا ہے۔ ایک دن موسم بہار کی ایک خوبصورت صبح، شہزادی نے اپنے محل کے باغ میں بیٹھ کر سہیلیوں سے کہا کہ آج کا دن شکار کے لیے بہترین ہوگا۔ تمام سہیلیاں خوش ہو گئی اور شاہی تیاری شروع ہوئی۔ گھوڑے، نوکر اور سپاہی تیار ہوئے اور شہزادی اپنی قیمتی شکار کے لباس میں ملبوس جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ جب شہزادی اور اس کا قافلہ جنگل کے اندر گہری وادیوں اور پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اچانک شہزادی کا گھوڑا بدک گیا۔ شہزادی کا گھوڑا جنگل کے بیچوں بیچ دوڑنے لگا اور باقی قافلہ اس کا پیچھا کرنے میں ناکام رہا۔ شہزادی اکیلی اور بے بس ہو گئی اور گھوڑے سے نیچے گر گئی۔ وہ گھنے جنگل میں گم ہو چکی تھی اور اسے واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جنگل میں شہزادی کو اندھیرا چھانے لگا، خوف نے اسے گھیر لیا۔ وہ پہلی بار ایسی صورتحال میں تھی جہاں نہ اس کی شان و شوکت کام آئی، نہ ہی اس کا غرور۔ بھوک اور پیاس سے نڈھال وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی ساری دولت اور رتبہ اس کے کسی کام نہیں آ رہا۔ اس جنگل میں ایک لکڑہارا علی اپنی روز مرہ کی طرح لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ علی ایک محنتی، ایماندار اور سادہ دل انسان تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ اپنی غربت سے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنی ایمانداری اور محنت پر فخر کرتا تھا۔ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے علی نے دور سے ایک کمزور آواز سنی، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ علی فوراً اس آواز کی سمت گیا اور وہاں اس نے شہزادی نور کو بے حال حالت میں دیکھا۔ علی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، لیکن اس نے بلا تردد اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے شہزادی کو پانی دیا اور اپنی جھونپڑی تک لے جانے کی پیشکش کی تاکہ وہ آرام کر سکے۔ شہزادی نے علی کو پہلے تو حقارت بھری نظروں سے دیکھا کیونکہ وہ ایک معمولی لکڑہارا تھا، اور اس کے جھونپڑی کا ذکر سن کر اس کا مغرور دل مزید بھڑک اٹھا، لیکن اپنی حالت دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور علی کے ساتھ چل پڑی۔ علی کی جھونپڑی چھوٹی سی تھی، لیکن علی اور اس کی ماں نے شہزادی کا دل سے استقبال کیا۔ شہزادی پہلی بار غریبی کے گھر میں داخل ہوئی تھی اور یہ منظر اس کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ علی کی ماں نے شہزادی کے لیے سادہ کھانا تیار کیا اور اسے کہا کہ بیٹی، اصل خوشی پیسوں میں نہیں، دل کی سکون میں ہے۔ یہ الفاظ سن کر شہزادی چونک گئی کیونکہ وہ ہمیشہ سے دولت اور طاقت کو ہی سب کچھ سمجھتی تھی۔ رات بھر علی کی ماں نے شہزادی کا خیال رکھا اور علی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ کون ہے یا کہاں سے آئی ہے۔ شہزادی نے علی کی اور اس کی ماں کی سادگی، محبت اور عاجزی کو محسوس کیا۔ پہلی بار اپنی زندگی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید زندگی کا اصل مقصد دولت، طاقت بلکہ انسانیت اور محبت ہے۔ اگلی صبح علی شہزادی کو واپس محل لے جانے کے لیے تیار ہوا۔ راستے میں شہزادی نے علی سے پوچھا کہ تمہاری زندگی اتنی سادگی اور مشکل ہے، پھر بھی تم اتنے خوش کیسے ہو؟ علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا،
اس میں نہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ اس میں ہے کہ ہم اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ محبت اور عزت کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ شہزادی محل پہنچی تو اس کے دل میں علی کی الفاظ اور اس کی زندگی کا سارا طرز عمل گونج رہا تھا۔ محل پہنچ کر شہزادی نے اپنے والد بادشاہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار غرور اور تکبر کی حقیقت کو سمجھا ہے۔ بادشاہ بھی یہ سن کر خوش ہوا کہ اس کی بیٹی نے عاجزی کا سبق سیکھا ہے۔ شہزادی نے علی اور اس کی ماں کو محل میں بلوایا اور علی کو اپنی سلطنت میں ایک معزز مشیر مقرر کیا۔ علی کی ایمانداری، محنت اور سادگی کی وجہ سے وہ جلدی ہی سلطنت میں مقبول ہو گیا اور بادشاہ کی خاص مشاورت میں شامل ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی نور اور علی کے درمیان عزت اور محبت کا رشتہ پروان چڑھنے لگا۔ شہزادی نے اپنی مغرور زندگی کو خیر آباد کہا اور عوام کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ علی نے بھی اپنی سادہ زندگی میں خوش تلاش کرتے ہوئے شہزادی کے ساتھ مل کر سلطنت کی بہتری کے لیے کام کیا۔ یوں مغرور شہزادی اور غریب لکڑہارا دونوں نے مل کر اپنی باقی زندگی سکون، عزت اور محبت کے ساتھ گزاری۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ دولت اور حسن عارضی ہیں، لیکن عاجزی، محبت اور انسانیت وہ جو انسان کو ہمیشہ یاد رکھے جانے کے قابل بناتی ہیں۔ ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو شیئر، سبسکرائب، لائک ضرور سے ضرور کریں۔